قرآن مجید سامنے رکھنا ہے 15 لائنوں والا یا 16 لائنوں والا، اور ہمیشہ کے لیے پھر وہی رکھنا ہے. تو قرآن سامنے رکھ کے یہ آپ نے لیکچر سننا ہے. اچھا لی لافی، لی جو ہے نا، لی کا معنی ہوتا ہے لیے یا وجہ سے، وجہ سے بھی ہوتا ہے اس کا معنی، اس وجہ سے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ لہذا، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے لہذا میں آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ بہت خراب ہے لہذا میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا. کیا مطلب لہذا؟ یعنی ہادہ کا معنی یہ جو میں نے ابھی وجہ بیان کی ہے، لی اس لیے، اس وجہ سے. کیسا خاندانی مثال ہو گئی نا، لہذا اس وجہ سے. ریزن یہ ہے کہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ بہت خراب ہے، آپ نے جتنے بھی محلے والوں سے پیسے کھائے ہوئے آج تک کبھی واپس نہیں کیے، لہٰذا میں آپ کو پیسے، میں مثال وہی دیتا ہوں جو لوگ ہر ایک جو بھگت چکا ہے نا ٹھیک ہے، جو سب بھگت چکے ہیں وہ والی مثال سمجھ میں آتی ہے نا لوگوں کے. لہٰذا آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہیے گا. تو لی کا معنی لیے، ہاذا کا معنی یہ جو وجہ میں نے ابھی بیان کی ہے. تو لی کا معنی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور لی کا معنی لیے بھی. الحمد للہ ہے نا قرآن میں، الحمد للہ اصل میں تھا اللہ ہی کے شروع میں لی ڈال دیا تو لی اللہ سے للہ. تمام تعریفیں ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو للفقراء قرآن میں آتا ہے زکوٰۃ ہے کس کے لیے؟ للفقراء، فقراء کے لیے. فقیر کی جمع فقراء آتی ہے، فقیروں کے لیے زکوٰۃ ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا لی کا معنی وجہ سے. ایلاف کیا چیز ہے؟ آپ نے پڑھا تھا اکرام، اکرام لفظ باب ہے نا، باب اکرام. تو ایلاف اصل میں تھا الاف، الاف اکرام کی طرح. اس کو پڑھتے ہیں ایلاف. میں نے بتایا تھا نا حمزہ جہاں آئے گا، واو الف یہاں جہاں آئے گا تو وہاں گڑبڑ کچھ نہ کچھ ہوگی. تو الاف سے بن گیا ایلاف. اصل میں تھا یہ حمزہ لام اور فا، الفت سے نکلا ہے. الفت میں نے بتایا تھا نا اردو کے اتنے الفاظ چینج ہو کے آ رہے ہیں کہ آپ کو بہت قرآن آسان لگے گا. الفت، الفت کہتے ہیں محبت کو، جوڑ کو. اب جو ہمارے نئے بچے پڑھ رہے ہیں نا آج کل مختلف ملکوں سے، ان کو الفت کا لفظ بھی شاید ان کو لفظ سمجھ میں آئے گا، الفت سمجھ میں نہیں آئے گا. تو الفت کو سمجھنے کے لیے ایلفی، ایلفی جو ہے نا، ایلفی، ایلفی کس چیزوں کو کیا کرتی ہے؟ جوڑتی ہے نا. ہر توڑ کا پکا جوڑ، ایلفی پہلے ایڈورٹائز آیا کرتا تھا. تو ایلفی سے نکلا ہے الفت. اصل میں تو ایلفی الفت سے نکلنی چاہیے، الفت قدیم لفظ ہے. تو الفت کہتے ہیں محبت کو، ہمیں آپ سے بڑی الفت ہے کہتے ہیں نا، تو الفت سے. تو ایلاف کا معنی الفت پیدا کرنا. ایلاف کا معنی کیا؟ یہ ورب ہے، الفت پیدا کرنا، داغ دے. الفت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے محبت، محبت تو لو کو کہتے ہیں، الفت محبت کو نہیں کہتے. آپ کو پتا ہے جب کوئی چیز سمجھنا ہو تو اپوزٹ سے سمجھا جاتا ہے. اس کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ تو اپوزٹ ہے وحشت. جب آپ کسی کو دیکھ کے آپ کو ایک وحشت ہوتی ہے نا، جیسے آپ جنگل میں گئے، شیر کو دیکھا آپ کو وحشت ہوئی، ٹھیک ہے نا. یا آپ تنہا ہیں جنگل میں، آپ نے اپنے جیسے کسی انسان کو دیکھا تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوا. تو وحشت کی اپوزٹ انسیت بھی آتی ہے اور الفت بھی، جس سے انسان کا دل جس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو انسیت بھی کہتے ہیں اور الفت بھی. تو اللہ فرماتے ہیں لإیلافی قریشن، جیسے میں نے بتایا تھا غلام سے غلام زیدن، غلام زیدن کا معنی زید کا غلام. تو ایلافی قریشن، قریش کو مانوس کرنا. ایلاف کا معنی کیا آتا ہے؟ الفت پیدا کرنا. قریش کے دل میں الفت پیدا کرنا، یعنی قریش کو مانوس کرنا کسی چیز سے. تو اللہ فرماتے ہیں قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ قریش کو، ایلاف کا معنی الفت پیدا کرنا. الفت کسے کہتے ہیں؟ انسیت کو، یعنی مانوس کر دینا کسی کو کسی چیز سے، وحشت ختم کر دینا. یعنی اللہ فرماتے ہیں قریش کو کہ دل میں جو وحشت تھی وہ ہم نے کیا کر دی؟ ختم. کس سے کر دی؟ وہ آگے آ رہا ہے. قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، یعنی قریش کے دل میں الفت پیدا کرنے کی وجہ سے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اسی لفظ کا دوبارہ تکرار ہے. ایلافہم، ایلافہم کیا تھا؟ وہی ایلاف، مانوس کرنا. ایلافہم، ہم کا معنی ہم، وہ سب لوگ، ان سب، یعنی مراد اس سے قریش ہے، ان سب کو مانوس کرنے کی وجہ سے، وہی اسی پر ہو رہا ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء، رحلہ کہتے ہیں سفر کو، ٹھیک ہے نا. رحلہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں اس سے ملتا جلتا کوئی استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، مرحلہ، مرحلہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے لیکن وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. رحلہ بہرحال کسے کہتے ہیں؟ سفر کو، یعنی کوچ کرنا، اپنے علاقے سے موو کرنا. ہاں بڑا زبردست خاندانی لفظ. وہ حضرت دامت برکاتہم رحلت فرما گئے ہیں، کہتے ہیں نا رحلت فرما گئے، کوچ کر گئے. اگر دامت برکاتہم نہ ہوتے میں کہتا پتلی گلی سے نکل گئے، لیکن شروع میں ہم نے دامت برکاتہم کہہ دیا، پھر ہم پتلی گلی بھی استعمال کریں، پھر یہ دامت برکاتہم کہنے کے خلاف ہے.
تو کوئی اور ہے کہ وہ کچھ اگر ہم دامت برکاتہم نہیں کہتے پھر رحلت فرمانے کا جیسا مہذب لفظ نہیں ہم استعمال کرتے، پھر کہتے مر گئے، ٹھیک ہے نا. تو رحلت بھی اور پتلی گلی جمع نہیں ہو سکتی. بہرحال ہم کہتے ہیں رحلت فرما گئے ہیں، یعنی کوچ کر گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اردو میں استعمال ہوتا ہے رحلت فرما گئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں رحلت الشتاء، شتاء کہتے ہیں سردیوں کو، اور سیف کہتے ہیں گرمیوں کو. گرمیوں کے سیزن کو عربی میں سیف، صیف، اور سردیوں کو شتاء. اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان کو مانوس کرنا کسی سے، رحلت الشتائی، سردیوں کے سفر سے بھی اور گرمیوں کے سفر سے بھی، واو کا معنی اور. تو پوری آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ لِإِيلَافِ قُرَیش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. یہ جملہ انکمپلیٹ ہے، آگے پھر اسی کو دہرا رہے ہیں کہ ان کو مانوس کرنے کی وجہ سے. کس چیز سے مانوس کرنا؟ سردیوں کے اور گرمیوں کے سفر سے. تو اس وجہ سے کرنا کیا چاہیے؟ یہ آگے آ رہا ہے. یہ انکمپلیٹ جملہ ہے نا، کمپلیٹ جملہ نہیں ہے، آدھا جملہ پہلے ہے آدھا بعد میں، کہ لِإِيلَافِ قُرَیش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. پھر اللہ نے مانوس کرنے کے لفظ کو دوبارہ بتایا کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کس چیز سے مانوس کیا ہم نے. ان کو سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ہم نے مانوس کیا. اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا دَاغَتِكَنَا، ٹھیک ہے نا. فَلْيَعْبُدُوا، فا کا معنی تو، یا پھر تو کے لیے بھی آتا ہے. تو کسے کہتے ہیں؟ بھائی کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے. فا کا معنی تو. یہ جو لیعبدو ہے، اچھا یہ فلیعبدو میں نے غلط لکھ دیا، فلیعبدو، یہ تعبدو لکھ دیا غلطی سے. قرآن میں دیکھ لینا جو لکھا ہوا ہے وہاں سے سمجھ میں آ جائے گا. اصل میں تھا فا الگ ہے، لیعبدو الگ ہے. لیعبدو ینصرو کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ ینصرو، ینصرانی، ینصرونا. تو رونا کے آخر میں نون غائب ہے. میں نے کہا تھا یہ نون کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا. تو اور لی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شڈ. لی یضرب، اسے چاہیے کہ وہ مارے. تو لیعبدو، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں، وہ ان سب مردوں کو. لیعبدو، لیعبد، لیعبدا، لیعبدو، ان سب کے لیے استعمال ہوگا. اب جو ہے نا جب فالی اصل میں تھا فالی یعبدو، تو ملا کے اس کو پڑھا جاتا ہے فل یعبدو. اب فالی یا کون ایسے وہ کرے گا نا، تو اس کو پڑھا کیا جاتا ہے فلی یعبدو کا ان شارٹ کیوں پڑھا جاتا ہے فل یعبدو. تو اصل میں یہ اسٹرکچر ہے لیعبدو، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں. تو فل یعبدو. اچھا اگلا پیج، ان کو پھاڑ کے پھر اور پرچیاں بنا لیں، کیا خیال ہے؟ تو آخر میں سگریٹ کی پرچیاں بن جائیں گی پھر وہ. تو پان گٹکے والوں کو دے دیے گا بھائی، یہ ضائع ہونے سے بچاؤ، اسی میں پان لپیٹ کے دے دیا کرو. مبارک پیجز ہیں تفسیر کے بچے ہوئے ہیں، لیکن پھر پان میں استعمال نہیں ہونے چاہیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں. کس کی؟ ربا، رب کی. هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی. اللہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، اس گھر کی انہیں چاہیے، کس کو؟ قریش کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ عبادت کریں. سوری، اس گھر کی نہیں، اس گھر کے رب کی قریش کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. الذی، وہ لفظ آ گیا نا جو میں نے بتایا تھا، وہ جو کہ، یعنی ایسا رب جو کہ، وہ والا رب جو کہ، اطعمہم، مزہ نہ آئے پیسے واپس. اطعما، اکرما کی طرح، اکرما اکرام کیا اس نے، اور مصدر کیا آتا ہے؟ اکرام. تو اطعما کھلایا اس نے، مصدر کیا آتا ہے؟ اطعام. اردو میں قیام و طعام کا انتظام نہیں لکھا ہوتا ہوٹلوں پہ جب آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں؟ قیام و طعام 5 کلومیٹر لکھا ہوتا ہے نا، قیام و طعام، چمچے کانٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ طعام سے، الذی، وہ رب، اطعما، اس نے کھلایا، ہم، ان قریشیوں کو. اطعمہم من کا معنی سے جوع، بھوک کو کہتے ہیں. جو کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. اطعمہم من جوع وآمنہم، واو کا معنی اور، آمنا، آمنا. پہلے میں الگ الگ لکھتا ہوں. آمنا اصل میں کیا تھا؟ امنا، اکرما کی طرح نا. اس کا معنی ہوتا ہے امن میں دے دینا. امن سے نکلا ہے اردو میں، امن کمیٹی دیکھی ہے نا آپ نے. اب وہ پتہ نہیں کہاں سے نکلی ہے امن کمیٹی، لیکن امن کمیٹی کا مطلب جو امن دینے والی، مطلب یہ ہے، باقی دے نہ دے اس کی مرضی ہے. تو امنا، امن دینے والا، یعنی یہ اکرما کی طرح ہے. مصدر کیا آتا ہے؟ ایمان، جو پڑھا جاتا ہے ایمان. تو ایمان کا اصل معنی کیا ہے؟ امن دینا. تو آمنہم، اسی کے آخر میں ہم لگا دیں. آمنا، اکرما کی طرح، اکرما کی طرح. تو کیا مطلب؟ جس نے بھوک سے کھلایا
اور آمنہم اور امن دیا ہم ان قریشیوں کو من خوف. آئے ہائے 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 یار، یہ یہاں لکھ دوں من خوف. خوف اردو میں بھی خوف کو کہتے ہیں. خوف زدہ کیوں کر رہے ہو بھائی ہمیں؟ آسان ہے ترجمہ ہے. لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. آدھا جملہ ہے، آدھا دوبارہ آ رہا ہے. دوبارہ اللہ دوبارہ اس کو تکرار کر رہے ہیں. یعنی قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے. اس وجہ سے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پس، فا کا معنی پس یا تو لیعبدو، ان قریشیوں کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی. بیت گھر کو کہتے ہیں. بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ ہے نا، اللہ کا گھر. بیت السلام یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا. بیت الخلا، تنہائی کا خلا، تنہائی کو کہتے ہیں، تنہائی کا گھر. اور رب ھذا البیت، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. الذی، وہ رب، اطعمہم، جس نے کھلایا ان قریشیوں کو، من جو، بھوک سے، یعنی بھوک میں کھلایا، وآمنہم، اور بے خوف کیا یا امن دیا، ہم ان قریشیوں کو، من خوف، خوف سے، خوف سے امن دے دیا اور بھوک سے کھلا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف. تو اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. آپ نے پوری گرامر کے لحاظ سے تو اس کو حل کر لیا ہوگا، ترجمہ بھی سمجھ لیا ہوگا. اصل میں یہ ابتدائی آیات ہیں جب قرآن کا نزول شروع ہوا تھا. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بتایا کہ دیکھو تم جو اس گھر کے رکھوالے ہو، اس کی وجہ سے دنیا میں تمہاری کتنی عزت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے مکہ کی سرزمین ایک ایسی سرزمین تھی، بواد غیر ذی زرع، جس میں زراعت بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، خشک، اور ایک بس زمزم کا پانی تھا وہاں پہ. دور دراز کنویں ہوا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ اس جگہ کو آ کے آباد کیا. ورنہ آج بھی آپ جب جاتے ہیں نا جہاز سے، تو آپ کو پتہ ہے مکہ آنے سے پہلے جہاز میں آپ کو بہت لمبے لمبے صحرا نظر آتے ہیں اور ریگستان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ جگہ رہنے کے لائق ہے نہیں. وہ تو اب پیٹرول دریافت ہو گیا تو لوگ وہاں رہ رہے ہیں. تو اب ان عربوں کو کیا تھا کہ بھائی یہ معیشت کیسے چلے، ان کی تجارت کیسے ہو. تو معیشت کے لیے اللہ نے کیا کیا، ان کے لیے سفر کو آسان بنا دیا. کیسے آسان بنایا وہ میں بھی بتاتا ہوں. تو وہ لوگ یمن میں جایا کرتے تھے. یمن بہت خوبصورت جگہ ہے. یمن میں جو ہے وہ پیداوار بھی بہت ہے، لیکن یمن ہے گرم ملک اور شام ہے ٹھنڈا. شام تو ایسا ہے، میں تو ترکی گیا ہوں نا، تو وہیں کے قریب شام ہے. تو ترکی کے وہ ایریاز جو شام کے بارڈر کے بالکل قریب ہیں، تو ہم وہاں بھی گئے تھے. تو کیا عجیب شام سے جو ہوائیں آتی ہیں، وہاں ہمیں اندازہ ہوا کہ کس قدر جو اللہ نے قرآن میں تعریف بھی کی ہے نا شام کی، ارض مقدس قرار دی اللہ نے اس کو، برکت والی زمین قرار دی ہے. تو وہاں کا زیتون اور وہاں کی ہوائیں اور وہاں بہت نظر آتا ہے کہ اللہ کی برکتیں. تو پیداوار بہت ہے، موسم بہت اچھا ہے، ہوا بہت صاف ہے. تو عرب کیا سفر کرتے تھے سال میں. سردیوں میں سفر کرتے وہ یمن کا، کیونکہ یمن گرم ملک ہے تو سردیوں میں تھوڑا سا نسبتاً موسم بہتر ہوتا تھا. اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کا. شام ٹھنڈا ملک ہے تو گرمیوں میں اس کا موسم معتدل ہوتا تھا. تو یہ دو قافلے ان کے جایا کرتے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں راستے بڑے خطرناک ہوتے تھے، ڈاکو اور یہ سب چیزیں، اتنی سیکیورٹی کا انتظام تو نہیں ہوتا تھا. تو ان کی تجارت اسی سے چلتی تھی. جو زیادہ تجارت کرتے وہ مالدار تھے. حضرت عثمان جیسے مالدار تھے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار تھے. تو عرب کے جو مشرکین ہیں یہ دو سفر کیا کرتے تھے، جس سے ان کی تجارت بھی پھلتی تھی اور یہ پھر مکہ میں جینے کے قابل بھی ہوتے تھے. تو اس زمانے میں اتنے لمبے سفر آسان نہیں تھے، لیکن اللہ نے بیت اللہ کی وجہ سے عربوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی. جب یہ یمن جاتے تو راستے میں جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے، اور خاص طور پہ عربوں میں قریش چونکہ کعبہ کے متولی تھے نا، تو ان کی تو بہت زیادہ عزت ہوتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں ہیں اور یہ بیت اللہ کے کیا ہیں، رکھوالے ہیں. تو ان کی بہت عزت ہوتی تھی. تو اس عزت کی وجہ سے راستے میں ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا اور ان کو ریٹ بھی صحیح لگتے تھے اور ان کی عزت بھی ہوتی تھی بھائی کہ یہ اللہ کا گھر ہے. کیونکہ غیر مسلم بھی بہرحال مانتے تھے، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے. تو عزت ہوتی تھی، عزت تکریم کے ساتھ یہ واپس آتے تھے. تو اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے، عربوں کو بتایا کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، بتوں کی عبادت کرتے ہو، تمہاری جو دنیا میں عزت ہے اور تمہاری جو تجارتیں چل رہی ہیں اور تمہیں جو عزت مل رہی ہے، تمہاری جو معاشی ترقی ہے، وہ تو اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے.
تو اللہ نے تمہارے لیے 2 سفر کو مانوس کر دیا. مانوس کا معنی آسان بنا دیا. سفر ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو جنبی جگہ جاتے ہوئے, لیکن اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش, قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے, یعنی سردی اور گرمی کے دونوں سفر قریش کے لیے ہم نے جو مانوس کر دیے, قریش کو ان سے انسیت پیدا کر دی, وحشت ختم کر دی. تو اس وجہ سے قریشیوں کو بھی چاہیے کہ اب شکر کریں, کیونکہ یہ اس بیت اللہ کی وجہ سے ان کی تعظیم ہو رہی ہے دنیا میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو ان کو چاہیے اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں, شرک نہ کریں, اس کے حکام کو فالو کریں, کہ تمہاری جو عزت ہے دنیا میں وہ اس بیت اللہ کی وجہ سے ہے. تو تمہیں بھی تو چاہیے کہ بت پرستی چھوڑو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو. اور اللہ نے فرمایا کہ رحلۃ الشتاء والصیف, سردی گرمی کے سفر کو اللہ نے آسان کر دیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اور اس رب کے ایک احسان یہ بھی ہے الذی اطعمہم من جوع, وہ رب جو اس گھر کا رب ہے نا, جس گھر کی وجہ سے تمہاری دنیا میں عزت ہو رہی ہے, اس گھر کا جو مالک ہے اس نے تم پر 2 احسان کیے اس تجارت کی وجہ سے. اطعمہم من جوع, بھوک میں تمہیں کھلایا, ورنہ یہاں تم مر جاتے ایڑیاں رگڑ رگڑ. وآمنہم من خوف, اور خوف سے تم کو امن بخشا. تمہارے پاس تو کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے, کوئی مضبوط آرمی نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی, کوئی پاور ہی نہیں ہے, کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو تمہیں تو لوگ ویسے ہی آگے کھا جائیں, اور سفر پہ جاؤ گے تو ویسے ہی لوٹ لاٹ کے لے جائیں تمہیں. لیکن تمہیں خوف سے بھی اللہ نے کیا دے دیا, امن. ساری دنیا میں لڑائیاں پھڈے ہو رہے ہیں اور تم یہاں حرم میں آرام سے بیٹھے ہوئے, کیونکہ باہر سے بھی لوگ آتے تھے نا, حرم کا احترام کرتے تھے, بھائی یہاں جھگڑا نہیں کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ 2 نعمتیں تمہیں مفت میں مل گئی ہیں, تجارتی ترقی بھی ہو رہی ہے تمہاری, اور امن بھی یہاں اللہ نے قائم کر دیا. تو اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا, تمہیں چاہیے کہ تم عبادت کرو رب ھذا البیت, اس گھر کے مالک کی. تو یہ اس صورت کا اصل خلاصہ ہے. اب اس میں علمی نقطے کیا نکلتے ہیں, اسباق کیا ملتے ہیں. پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ سفر کو آسان بنا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سفر کو آسان بنا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں انسان گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے. تو اگر سفر کسی قوم کے لیے آسان ہو گیا, آج بھی دنیا کے لیے سفر آسان ہے, لمبے لمبے سفر ہو رہے ہیں, ایسے جہازوں میں بیٹھتے ہیں, آرام سے اتر جاتے ہیں, تھوڑا بہت ایئرپورٹ پہ تلاشی ہوتی ہے, جیب میں کوئی نسوار گٹکا مٹکا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, چرس ہیروئن تو نہیں ہے, بس یہ ہو جائے اور چلو بھائی نکلو. تو یہ اللہ کی نعمت ہے سفر کو آسان بنا دینا. دوسرا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تجارت کی اللہ کی نظر میں کتنی بڑی ویلیو ہے. اللہ نے جب قریش پر انعام کرنے کا ارادہ کیا, اور انعام کیا ان کی معاشی ترقی ہو اور بھوک ان کی ختم ہو, تو اس کے لیے ملازمت کو پسند نہیں کیا گیا, بلکہ کس کو پسند کیا گیا ہے, بزنس کو. میں نے پورا اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, 1-1 گھنٹے کے میرے بیانات ہیں کہ اسلام میں بزنس کو فوکس کیا گیا ہے, جاب کو اور ملازمت کو بزنس کے مقابلے میں پسند نہیں کیا گیا. معاشی ترقی اگر آپ چاہتے ہو, آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کرو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جاب کریں گے, آپ کی محنت کو آپ کا باس کیش کرائے گا, آپ کی کمپنی کیش کرائے گی, آپ کو لگی بندی تنخواہ ملے گی, آپ کماؤ پوت کہلائیں گے کہ ہمارا بیٹا 1-1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کے آتا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کی محنت کو کیش کون کرا رہا ہے, کمپنی. وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں آپ سے. تو جب تک کوئی بڑا ہدف سامنے نہ ہو, کسی کا کوئی ویژن ہو, اس ویژن کا حصہ بننے کے لیے آپ جاب کرتے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. جیسے دینی مدارس, ایک ان کا ویژن ہے دین کو دنیا میں غالب کرنا, تو وہاں جو اساتذہ ملازمت کر رہے ہیں وہ تو اس بڑے ویژن کی تکمیل کے لیے ملازمت کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. آرمی میں جو لوگ جاب کرتے ہیں, ملک کا ڈیفنس ایک بہت بڑا ویژن ہے, تو وہاں جاب کرنا اس لیے اچھے کام ہے کہ بھائی وہ ایک ڈیفنس کا یعنی ایک ویژن کا حصہ ہے, کیونکہ وہاں اس طرح جاب کیے بغیر پھر وہ سیٹ اپ چل نہیں سکتا. لیکن نارملی یا ٹیچر کی جو جاب ہے وہ بھی ایک اچھی ہے, اس لیے کہ تعلیم کو فروغ دینا ایک اچھا ویژن ہے. تو اس ویژن کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے یعنی ٹیچر بھی ہونے چاہیے. لیکن ایک نارملی ایک عام حالات میں ایک کمپنی کا کوئی ویژن نہ ہو, اس کا مقصد ہے اپنا پیٹ بھرنا. یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کا کوئی انسانیت کی خدمت مقصد تھوڑی ہوتا ہے, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, پیٹ بھرنا, پیسہ کمانا. تو جب ان کا ویژن پیسہ کمانا ہے تو آپ کا ویژن بھی پیسہ کمانا ہونا چاہیے. وہ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے نبی کو مانتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. ان کی بھی ایک منزل ہے, کبھی برائی ہو جائے تو توبہ کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط ہو گیا, اس کو صحیح کرنا ہے. یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا, جو زیادہ تر دنیا میں وہی ہیں, یہ کنفیوز ہیں کہ کرنا ہے کیا ہمیں, اور اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بس جا کہاں رہی ہے, تو کبھی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ شاید اچھی جگہ جا رہی ہو,
کچھ دیر میں آپ پہ غم کے اثرات ہوں گے، یار پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. تو اس قسمہ پرسی کی حالت کو قرآن نے یعمہون سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ مذہب کو مکمل فالو نہیں کرتے، یعمہون، وہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں، بھٹکتے ہیں. تو آج کے انسانوں میں میجورٹی کی زندگی وہ بھٹکنے والی زندگی ہے، بھٹک رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ کسی کام کی پلاننگ کام کرنے کے بعد کی جاتی ہے یا کام کرنے سے پہلے کی جاتی ہے؟ پہلے کی جاتی ہے نا. مثال کے طور پر آپ نے ناظم آباد میں، نیا ناظم آباد میں، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے، یہاں کے بڑا اچھا بنا ہوا ہے، پہاڑے وہاڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں. نیا ناظم آباد میں آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں گھر بناؤں گا، بغیر نقشے کے آپ نے اس میں گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا. بنانے کا مقصد ہے اس میں بیوی بچے رہیں گے، یہی شریف لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے. اب مزدوروں کو بلا کے آپ نے کہا یہاں دیوار کھڑی کر دو، یہ ایک کھانچا ایسا بنا دو، بنیادیں کھدوا دیں آپ نے، اور مقصد ہے بیگم کو خوش کرنا کہ میں اسے اچھا گھر بنا کے دوں گا، میری وائف خوش ہو جائے گی. بھائی آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میرے مطلب کا گھر بنا دیا آپ نے. اس کی بنیادیں آپ نے ڈال دیں، سریا ڈال دیا، اب دیواریں کھڑی ہونا باقی ہیں. بنیاد مضبوط ہو گئی، بیگم صاحبہ کو آپ نے وزٹ کرایا، بیگم کو آپ نے بتایا یہ گھر ہے. اس نے کہا یہ کیا بن رہا ہے؟ آپ نے کہا یہ کچن ہے. اس نے کہا کچن تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. کچن کہاں ہونا چاہیے؟ کچن تو وہاں ہونا چاہیے. یہ کیا بنا دیا جی؟ یہ کس چیز کی بنیاد ہے؟ یہ واش روم کی ہے. ارے یہ واش روم ایگزاسٹ کہاں ہوگا؟ یہ تو جب ہم ایگزاسٹ فین چلائیں گے یہ تو ساری ہوا اور بدبو کہاں آئے گی؟ کمرے میں آئے گی یا کچن میں آئے گی. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ کیا بنایا آپ نے؟ یہ جو اتنا بڑا سا ہے یہ ہمارا بیڈ روم ہے. بھائی آپ نے ایسی جگہ بیڈ روم بنا دیا وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. یہ آپ نے بائی دا وے بنایا کس کے لیے؟ آپ کہیں بیگم تمہارے لیے. کہے گی مجھ سے پوچھ تو لیتے نا ایک دفعہ. جس کے لیے بنا رہے ہو اس کو نقشہ دکھا کے ایک دفعہ پوچھ تو لیتے. آپ کہیں نقشہ تو میں نے بنایا ہی نہیں. نقشہ بنتا تو میں دکھاتا نا. میں نے تو مزدوروں کو لا کے بولا ایک اینٹ یہاں رکھ دو، ادھر واش روم، ادھر کچن، یہ بس بنا دو ایسے ہی. کوئی نقشہ وقشہ نہ پاس کروایا، نہ کسی ماہر آدمی کو میں نے دکھایا، اور تعمیر میں نے کیا کر دی؟ شروع کر دی. تو بیوی کہے گی گھر تو گیا تیل لینے. مجھے تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ میری لائف گزرے گی بھی یا نہیں گزرے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ بنواؤں، خلا کے، طلاق ولاق کے، کہ بندہ انسان کا بچہ مجھے نہیں لگتا. اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہو اور بغیر پلاننگ کے، بغیر نقشہ پاس کیے، بغیر کسی ماہر سے مشورہ لیے دیواریں پینڈوؤں کی طرح لا کے رکھنا آپ نے شروع کر دی. کسی گاؤں میں تھوڑی کوئی گھر بن رہا ہے، تو نیا ناظم آباد میں بن رہا ہے. آپ نے نیا ناظم آباد کا وہ حشر کیا کہ ایسا حشر تو پرانے ناظم آباد کا نہیں ہے. بیڑا ہی غرق کر دیا. تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند ہمیشہ کام سے پہلے پلاننگ کرتا ہے، کام کے بعد پلاننگ نہیں کرتا، کیونکہ اب پلاننگ کا ٹائم ختم ہو گیا. ہماری زندگی ایک عمارت کی طرح ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی، ہمارے بنانے والا ہمیں جب چاہے وہ ہمیں زندگی کی نعمت سے نواز دیتا ہے. اس میں ہماری پلاننگ کا دخل نہیں ہے. اگر اللہ ہمیں اختیار دیتا نا کب پیدا ہونا ہے آپ بتاؤ کب پیدا ہونا چاہتے ہو، تو میں پلاننگ کر کے پیدا ہوتا. میں کہتا میں نبی کے دور میں پیدا ہوں گا اور مدینہ میں، اور تو ایسا ہی ہوتا نا. ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے، شکر ہے یار یہ شور بند ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ میں پیدا ہونا ہے. میرا خیال ہے 99% لوگ پاکستان میں پیدا ہونے کے لیے پہلے آمادہ. یہ تو ہم پیدا ہو گئے تو بھگت رہے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں اس کے فائدے بھی ہیں. بہت سارے پاکستان میں نہیں پیدا ہوتے تو یہ اس سٹائل سے بیان تھوڑی کر رہے ہوتے ہم، اور نہ آپ سن رہے ہوتے. کچھ فائدے بھی ہیں. خیر، پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں بہت طویل عرصہ انسان پر، کروڑوں اربوں سال ایسے گزرے ہیں جب تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں.
کچھ بھی نہیں تھے. ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں حیات دی ہے. کوئی ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے ہم لوگ کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. یہ بکواس ہے, فضول بات ہے. بندر کھربوں سال بعد بھی بندر کا بندر ہی رہے گا, وہ نہیں چینجنگ آئے گی اس میں. ایک لوہا کہیں پڑا ہوا کھربوں سال میں تیر یا کمان بن سکتا ہے وہ؟ تو ایک سیل انسان کیسے بن گیا؟ اور میں ڈاروین مجھے ملا اکیلے میں اس سے کہوں گا کہ ہمارے آباء و اجداد اگر بندر تھے تو دم کہاں گئی ہماری؟ یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. چیز تم نے غائب کر دی یار, ایک پوری دم غائب کر دی اور اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے. تو ڈاروین نہیں بولا ہے نا کہ دم تھی غائب ہو گئی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کروڑوں کھربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا. انا خلقنا, ہم نے بنایا اپنی قدرت سے, اپنے ارادے سے. تو ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اس میں ہماری پلاننگ کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کے بعد ہم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں, ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں. اس میں ہمارے والدین کی پلاننگ کا دخل ہوتا ہے, ہماری اپنی پلاننگ کا دخل نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے, اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین پلاننگ کر کے کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے, کوئی مجوسی بنا دیتا ہے, کوئی عیسائی بنا دیتا ہے, اس کو اس کی نیچر سے ہٹا دیتا ہے. کوئی بچہ ماں باپ کو دیکھ کے شرابی بن جاتا ہے, کوئی چور بن جاتا ہے, نیچر سے ہٹتے ہیں. تو یہ کس کی پلاننگ کی وجہ سے؟ والدین کی پلاننگ کی وجہ سے. تو جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے, آپ میں عقل و شعور نہیں پیدا ہوتا, آپ کی پلاننگ آپ کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط پلاننگ بھی ہوتی ہے, صحیح پلاننگ بھی ہوتی ہے, اور بعض دفعہ کوئی پلاننگ سرے سے ہوتی نہیں ہے. کہتے ہیں بس پیدا ہو گئے, اب تمہاری مرضی, جو بننا ہے بن جاؤ اپنی ذمہ داری پہ. لیکن بلوغت کے بعد جب انسان کی زندگی کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بچے کے پیٹ, ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں, ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال, کتنے دن, کتنے مہینے, کتنے ہفتے, کتنے گھنٹے, کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی؟ یہ ہماری پلاننگ نہیں. اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے, کس نے 96 سال, ملکہ الزبتھ کے بارے میں لکھا ہوا تھا 96 سال سے پہلے اس کا انا للہ بولو نہیں ہو. 96 سال میں جائے گی یہ دنیا سے. دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا. تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ 96 سال, اس کی جو موت ہوگی سن 2022 میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ. مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو 100 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے, یہ جراثیم سے ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے. معذرت کے ساتھ الٹا ہو گیا, یعنی یہ جراثیم سے مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا, ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے, اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے, اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کر لیں گے؟ صبح تھوڑا سا جاگنگ کر لیں گے, کولیسٹرول لیول, لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے, بھائی اتنا کولیسٹرول ہے, ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے. اس سے زیادہ تھوڑی کوشش. کھائیں گے تو وہی پراٹھے, وہی انڈے پراٹھے پھوڑیں گے, وہی گھی, چربی اور وہی سب اوٹ پٹانگ چیزیں, گٹکے, پان, تمباکو, سگریٹ. مرنے لگیں گے, تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب. اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے ہم میں؟ لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی, وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی تھی. انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا, کڈنی فیل ہونے کا خطرہ. اس نے کیا کیا تھا, کڈنی پہلے سے بک کرایا ہوا تھا. مثال کے طور پر ان کا کوئی 70 بھائی ہوں گے انگریزوں کے, فرض کرو
انگریزوں کے کوئی ستار بھائی ہوں گے, اس نے ستار بھائی سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو فوراً آپ کو اپنا کڈنی مجھے ڈونیٹ کرنا ہے, اس کے منتھلی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں, لاکھوں روپے. کڈنی کو اس نے سیو کیا کہ اگر میرا اول تو کڈنی خراب نہیں ہونے دے رہا, گردہ خراب نہیں ہونے دے رہا,